پہلی عورت کے عذاب کا سبب بے پردگی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ اب اگر ہم اپنے گرد پاس کا جائزہ لیں تو ہمیں آج یہ گناہ عام ہوتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے سطر کا حصہ ہے، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم سطر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے۔ کیونکہ اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائے اور اتنی دیر کھلے رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، یا اگر کسی عورت نے سر پر باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی ہے۔ بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں یا اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں، حالانکہ دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چوٹیاں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ دوپٹے کے اندر نہیں چھپتی، یا بعض خواتین کی آستین اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو گٹوں تک نہیں چھپتے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائے یا چوتھائی کلائی کھل جائے یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہ ہوگی۔ اور چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے۔ یہ پردے کا حکم ہے۔ پردے کا حکم الگ ہے اور سطر کا حکم الگ ہے۔ پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے، جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے۔ لہٰذا گھر سے اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے، اور یہ اس کا عذاب ہے جو آپ نے اوپر سنا۔ بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرے چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہیں، لیکن گھر میں جو نامحرم مرد یا قریبی نامحرم رشتہ دار ہیں ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی۔ ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے، گردن بھی کھلی ہے، بازو سبھی کھلے ہوئے ہیں، گریبان تک کھلا ہوا ہے۔ اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹھ بھی اس میں نظر آتی ہے۔ مثلا دیور یا جیٹھ یا تایا زاد بھائی، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ان کے سامنے سر، سینہ، ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔